السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، رمضان کی 27ویں رات اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلام کے نام پر بنے اس مملکت خداداد پاکستان کا آج 73واں یوم آزادی ہے۔ اسلام کے نام پر بنا یہ ملک کیا اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بن پایا ہے؟ اس پر آج ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں بات ہوگی ناظرین کہ جب دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو پاکستان میں آخر اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں حکومت آخر عوام پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال رہی ہے؟ اس پر بھی ذکر کریں گے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے وزیرستان میں اداروں مخالف بڑھتی ہوئی آخر کشیدگی جو ہے اس کا حل کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کا قیام شب قدر جمعۃ الوداع ماہ رمضان المبارک کے مطابق 14 اگست 1947 میں عمل میں آیا۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ دنیا کے نقشے پر اسلام کے نعرے پر بننے والے ملک کا قیام جمعۃ الوداع اور شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے اس عظیم رات کو ہوا، بلکہ علماء کرام اسے اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت عملی قرار دیتے ہیں، اور اس سے ہی ہمیں اسلام اور پاکستان کی جو ایک نسبت ہے ان کا تعلق آپس میں پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مذہب اسلام ہی پاکستان کے استحکام کا ضامن اور آزادی کا محافظ ہے۔ اور ایک کہا جاتا ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے جب دنیا کی اینٹی جو اسلام قوتیں ہیں یہ مل کر بھی اس کے خلاف سازشوں میں ہمیں بے بس دکھائی دیتی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا، اس لیے اس کے قیام سے ہی اسے مختلف سازشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دانشور حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک اہمیت کے بنا پر پاکستان کو بیرونی طور پر کئی مشکلات اور سازشوں کا سامنا ہے، آج بھی سامنا ہے، لیکن ان مشکلات اور سازشوں کے پس پردہ اصل مقاصد اسلام دشمنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے قلعے کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا، کیا ہم یہ کردار جو ہے بخوبی آج ادا کر پائے ہیں؟ بطور اسلام کے قلعہ کے پاکستان آج کتنا مضبوط ہے؟ اور یہ کہ مسلمانوں کے سب سے پیارے مہینے رمضان المبارک کی سب سے مقدس رات شب قدر کو اس کا معرض وجود میں آنے میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ جبکہ ہم نے دیکھا وزیر اعظم نے کل OIC کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں اسلام سے متعلق پھیلائے جانے والے غلط تاثر کو آخر کیسے زائل کیا جا سکتا ہے؟ اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پروگرام میں میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار عارف نظامی صاحب ہیں، ساتھ ہی ہمیں فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی کے رہنما وہ جوائن کریں گے۔ عارف نظامی صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ نظامی صاحب، آپ جیسے سینئر صحافی، سینئر لوگ، باعلم لوگ جن کے پاس معلومات کا ایک خزانہ ہے، جنہوں نے ہسٹری کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس نام کو رکھنے میں قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی حکمت عملی کیا تھی اس کے پیچھے؟ لیکن یہ تو قرارداد مقاصد میں جب یہ کہا گیا تو اسلام منبع تھا پاکستان کے قیام کا، وہ تو اپنی جگہ کی حقیقت ہے، لیکن آیا جو پاکستان کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی جو ہے آزادی سے، رواداری سے اور اقتصادی خوشحالی میں گزاریں۔ اگرچہ ایک طرف تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے مسلمان جو ہیں آج آزاد ہیں اور ایک ایٹمی طاقت بھی، جیسے آپ نے کہا پاکستان، لیکن ابھی جو باقی چیزیں ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکی ہیں۔ آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام جس ابتلا سے گزر رہے ہیں، مہنگائی، عدم برداشت، عدم رواداری اور کئی ایسے رویے، بلکہ جمہوری ادارے بھی جو ہیں وہ خطرے میں لگتے ہیں، پارلیمنٹ اپنا رول ادا کر نہیں پا رہی، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سخت محاذرائی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اس طرح پاکستان اس وقت یعنی خود اپنے آپ سے ہی برسر پیکار ہے یا حالت جنگ میں۔ نظامی صاحب، لیکن پیغام کیا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے مسلمان تو کرپٹ ہوں، لیکن غیر اسلامی ریاست یعنی ویسٹ میں اگر دیکھیں وہاں پہ اچھے قوانین بھی ہیں، وہاں پاسداری بھی ہوتی ہے، وہاں کرپشن بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نظامی صاحب بہت سے ایسے معاملات ہیں
جن پر پوری جو مسلم امہ ہے ان کو ایک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بڑے معاملات میں ہمیں وہ بٹی ہوئی نظر آتی ہے، تقسیم نظر آتی ہے. تو اس سے یہ جو سب ایک تصور ہے مسلم امہ کا، یکجہتی کا، آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا کمزور پڑ جاتا ہے پھر؟ جی ابھی گزشتہ روز ہی میں جمعرات کو پروگرام کیا میں نے ہمارے ہی چینل پہ، تو اشرف جہانگیر قاضی سے میں نے ان سے یہ سوال پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مثلاً OIC کا اجلاس جہاں عمران خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں کہ ان کا رول کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا رول زیرو ہے. وہ کشمیر کی حمایت میں اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو بعد میں وہ انڈیا کو ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم پاکستان کا بظاہر ساتھ دیں لیکن عملی طور پہ آپ اس کو اگنور کر دیں. تو مقصد ہے کہ مسلم امہ جو ہے نہ فلسطین کے معاملے میں نہ کشمیر کے معاملے میں، جیسے عمران خان صاحب نے کچھ کہا، اور خود دیکھیں مسلم امہ تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود بعض ملک جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں اور بعض کے پاس اتنا ایکسیس ہے، لیکن جن کے پاس ایکسیس بھی ہے وہ اپنی سیکورٹی کے لیے امریکہ کے یا ویسٹ کے مرہون منت ہیں. تو مقصد ہے کہ مسلم امہ کا جو خواب ہے، تو پھر اس OIC پلیٹ فارم کا مقصد کیا ہے نظامی صاحب، جب آپ اب یکجہتی نظر نہ آئے تمام ممالک میں؟ وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں نا، اب آپ نے OIC کی بات کی، لیکن OIC میں تو دیکھیں نا پھر ایران بھی شامل ہے، وہ بھی مسلمان ملک ہے، لیکن یہ سارا محاذ ایران کے خلاف ہے. پھر جو عرب ملک بھی ہیں ان کے درمیان بھی یونٹی نہیں ہے، مثلاً قطر کو بالکل انہوں نے الگ کیا ہوا UAE اور سعودی عربیہ نے. تو اس قسم کے یعنی جو تضادات ہیں اور دنیا اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہے نا نظامی صاحب، ویسٹ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے. جی یقیناً آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی حال ہی میں صدر ٹرمپ نے اسرائیل سعودی عربیہ کو اسلحے کے انبار بیچنے کے لیے وہ کانگریس سے بھی منظوری لے لی ہے. اور ایک طرف یہ ہے، پھر اسرائیل اور سعودی عربیہ بھی بڑے قریب ہیں، فلسطینیوں کی پٹائی ہو رہی ہے، اور جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ٹرمپ کے دور میں ہو رہا ہے، انہوں نے یروشلم کو کیپٹل بھی قرار دے دیا ہے. تو اب یہ سارا کچھ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے خود بھی کہا کہ مسلمان جو ہیں یا اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یہ کوئی یہ اسلامی پلیٹ فارم ہے، نمائشی پلیٹ فارم. ان کے اپنے مفادات ہیں، ارب و عجم کے تضادات علیحدہ ہیں، پھر عربوں کے اپنے تضادات بھی ہیں، پھر ان کے مفادات بھی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں مد نظر رکھنی چاہیے ہمیں. صحیح. نظامی صاحب، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اتنے مبارک مہینے میں، اتنی مبارک رات میں پاکستان کا قیام جو ہے وہ عمل میں، آپ نے بھی بات کی کہ آج کرپشن بھی ہے اس ملک میں، آج مہنگائی بھی ہے، آج عوام تنگ بھی ہے، آج جو حال ہے جس نہج پر عوام کے حالات پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کلچر کو فروغ دینے میں کس کا قصور ہے نظامی صاحب؟ یہ ہمارا اپنا اجتماعی قصور ہے. اس میں کوئی عموماً سیاستدانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے پاکستان میں جو کئی مارشل لا آئے ہیں اور زیادہ عرصہ جو ہے مطلب 40% عرصہ تو کم از کم غیر جمہوری ادوار میں گزرا ہے. ادارے بن نہیں پائے. میں نے پہلے عرض کیا تھا پارلیمنٹ کی سپریمیسی بھی نہیں ہے. کرپشن ایک مسئلہ ہے، لیکن اور بھی بڑے مسئلے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے. یہ 22ویں IMF پیکج میں ہم جا رہے ہیں. بالکل. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا قیام سے ہر تیسرے سال ہم ایک IMF پیکج میں چلے جاتے ہیں جو ہم مکمل نہیں کر پاتے. ابھی آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے شرح نموز کے لحاظ سے اس خطے میں سب سے کام ہے تقریباً. بالکل بالکل. سارے انڈیکیٹر جو ہیں بہت خراب ہیں. تیل کی قیمت جو ہے وہ باقی دنیا میں کم ہو رہی ہے، ہمارے یہاں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. یہی حال ہمارے روپے کا ہے. تو اگر آپ دیکھیں 27ویں کو اگر ہم یہ سوچیں اگر اس کی اسٹاک ٹیکنگ لیں تو ہمیں یقیناً افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان بہتر رہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم ہندو کی آزادی سے آزاد ہیں اور بہت غنیمت ہے یہ. لیکن کیا ہمارے اتنے لوگ جو پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں اور ان کے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی اجتماعی ذمہ داری جو ہے ہم سب پر عائد ہوتی ہے. ریاست پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا. راجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ فرید پر راجہ صاحب. اس مبارک مہینے کی مبارک رات میں
پاکستان کا قیام عمل میں آیا جو آج ہم بات کر رہے ہیں فرید پراچا صاحب، پاکستان کا قیام شب قدر سے اگر اس کو نسبت دیکھیں تو اس کی امپورٹنس کتنی بڑھ جاتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں سیاست میں روز پروگرامز میں بات ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری جو لوگ ہیں، نوجوان نسل ہے، ان کو پتہ چلے کہ اہمیت کیا ہے آج کے دن پاکستان کے بننے کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں انتہائی شکر گزار ہوں 92 کا کہ 27ویں کی اس مبارک شب، رحمتوں اور برکتوں والی شب، آپ قوم کو یاد کروا رہے ہیں کہ 14 اگست 1947 بھی ہمارا یوم آزادی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر 27 رمضان المبارک ہمارا یوم آزادی ہے۔ اگرچہ ہم سرکاری طور پہ 14 اگست ہی مناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اہتمام کر کے 27 رمضان المبارک کی شب یہ پاکستان دیا۔ تو اس میں معنویت یہ ہے کہ یہ ملک ہے اور یہ آئین ہے، یعنی تمہارے ملک کی ترقی اور خوشحالی اور استحکام اور سربلندی وہ مشروط ہے قرآن پاک اور صاحب قرآن کی تعلیمات کے ساتھ۔ یعنی اگر قرآن پہ چلو گے، اگر صاحب قرآن کی سیرت پہ چلو گے تو تم ترقی بھی کرو گے اور آگے بھی بڑھو گے، ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو آج ہم نے اس مقاصد سے انحراف کر کے، جن مقاصد کی 102 تقاریر میں قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اور پوری اپنی شاعری میں علامہ اقبال نے ہمیں بتایا تھا۔ یہی میں آپ سے پوچھنے لگی ہے کہ پاکستان کے عوام کو اقبال کا تو پتہ ہے پراچا صاحب، لیکن کیا ہم عوام میں، ہماری جو عوام ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں خودی کا جذبہ ہے آج جو بات اقبال نے کی تھی؟ جی عوام میں، جی میرا خیال عوام میں تو شاید ہے، حکمرانوں میں نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم کشکول گدائی لے کے دنیا میں پھر رہے ہیں، اگر ہم IMF کی بدترین شرائط مان رہے ہیں، اگر ہم نے اپنی قوم کو گروی رکھ دیا ہے، اگر ہم جو ہے وہ بجلی، گیس اور اپنی کرنسی ہر چیز کو ان کو بڑھا رہے ہیں، ہر چیز میں اضافہ کر رہے ہیں، تو پھر خودی کہاں ہے؟ وہ جو اقبال نے ہی کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اگر ہماری ساری پالیسیاں ان کا مرکز IMF میں ہونا ہے تو پھر ہم کہاں ہیں؟ ہماری پارلیمنٹ کہاں ہے؟ ہمارا آئین کہاں ہے؟ تو یہ سوال ہے کہ جس ملک میں سودی معیشت چل رہی ہو، اب دیکھیں نا، ہم سودی معیشت چل رہی ہے اور ہم نے پورا، یعنی کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا کہ ایز ارلی ایز پاسبل، یعنی 1980 میں اس کو سود کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ عدالتوں کے فیصلے، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے، شریعت کورٹ اپلیٹ بینچ کے فیصلے ہم نے ایک طرف رکھ دیے ہیں اور ابھی تک سودی معیشت پہ اصرار کیے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ اور رسول نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں غربتیں ہوں، جہاں افلاس ہو، جہاں غریب کو روٹی نہ ملے، لیکن پراچا صاحب پھر ہم آپ جیسے لوگوں سے ہم پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ یہ جو آپ لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں، تنقید اٹھاتے ہیں، کرتے ہیں حکمرانوں پہ، اس کا پھر کچھ سلوشن بھی دیں، اس کا حل بھی دیں۔ ہر سال بجٹ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن جو ہے نا وہ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، نامنظور کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے شیڈو بجٹ نہیں بنا کے دیا۔ آپ ابھی سودی نظام کی بات کریں تو آپ لوگوں کو اس کی آلٹرنیٹ اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی حل ہے سودی نظام سے ہٹ کر، آپ لوگوں کو پارلیمنٹ میں پھر پیش تو کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، بڑی اچھی بات ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں جماعت اسلامی کی طرف سے جواب دے ہوں۔ جماعت اسلامی نے ہر پالیسی کا ہر بجٹ کے موقع پہ متبادل بجٹ دیا ہے، پریس کانفرنسوں کے ذریعے دیا، کوئی خفیہ نہیں دیا۔ ہم نے کہا کہ یہ ہماری بجٹ پرپوزل ہے، اس طرح سے کریں۔ پھر سودی معیشت کے سلسلے میں ہم نے وفاقی شرعی عدالت کے اندر پورا ایک پیکج جمع کروایا ہے اور بتایا ہے وفاقی شرعی عدالت کو کہ اگر آپ سود سے نجات حاصل کرتے ہیں تو کہیں کوئی خلا نہیں آتا، ہمارے بینک بھی چلیں گے، ہماری معیشت بھی چلے گی، ہماری ایکسپورٹ بھی ہوگی، ہماری امپورٹ بھی ہوگی۔ اس سلسلے میں بھی ہم نے کیا ہے، ہم یہ لے آ رہے ہیں قوم کے سامنے بھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمی نیت کی ہے، کمی اس بات کی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر جس دن حکمرانوں نے ارادہ کر لیا تو اس دن متبادل اس قوم کے پاس موجود ہیں، یہاں بڑے بڑے اسکالر موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، سودی معیشت کے خلاف 350 کتب موجود ہیں اور 300 سے زائد بینک دنیا کے اندر کھلے ہوئے ہیں۔
جس کی ایک برانچ بھی بند نہیں ہوئی. اس لیے یہ مسئلہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ایک بار پھر سے حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. ظاہر ہے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ضرورت کی ہر شے مہنگی ہو جاتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، غریب اور جو ہے نا وہ پس کر رہ جاتا ہے. آخر حکومت جو ہے وہ عوام پر اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ کیوں ڈال رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. گزشتہ ایک ماہ کے دوران ہمسایہ ملک بھارت میں پیٹرول کی قیمتوں میں 2 بار کمی کی جا چکی ہے، لیکن عالمی مارکیٹ اور ہمسایہ ملک کے برعکس پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہر مہینے ہمیں اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے. اگست 2018 کو تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے کے بعد سے مئی 2019 تک 5 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور 3 بار صرف کمی کی ہے، جبکہ صرف ایک مہینہ ایسا تھا جب پیٹرول کی جو قیمتیں تھیں وہ برقرار تھیں. پیٹرول کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ گزشتہ ماہ یعنی مئی میں 9 روپے کیا گیا تھا. اگست 2018 میں جب تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالا تھا تب پیٹرول کی قیمت 95 روپے تھی، جو اس وقت 112 روپے لیٹر تک پہنچ چکی ہے. جبکہ معاشی ماہرین کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں بھی یقیناً اضافہ ہونے جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پستی ہوئی عوام آخر کب تک اس تبدیلی کے نام پر یہ سب کچھ برداشت کرے گی؟ حکومت عوام پر آئے روز اتنا بوجھ آخر کیوں ڈال رہی ہے؟ کیا یہ جو بوجھ ہے عوام کو حکومت مخالف تحریک جس کی باتیں اپوزیشن کر رہی ہے عید کے بعد، کیا یہ اکسائے گی؟ یہ جو حکومت کی پالیسیاں ہیں، روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے قابو معاشی صورتحال اور جو پالیسیاں ہیں ان کا نتیجہ جو ہے نزلہ جو ہے بالآخر عوام پر ہی گر رہا ہے. کیا عوام یہ نیا بوجھ برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. رانا مشہود صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والا جو بجٹ ہے وہ بھی IMF کا ہی بجٹ ہوگا، اور ہمارے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ عوام پر مزید جو ہے 500 ارب روپے کے ٹیکس لگائے جائیں گے اس بجٹ کے دوران. اب ہم نے دیکھا ہے پیٹرول ایک بار پھر سے مہنگا کر دیا گیا ہے. اب آپ لوگوں کا بالکل ارادہ ہے کہ اب عید کے بعد آپ لوگ تحریک شروع کریں انہی ایشوز کو لے کر، لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ ان ایشوز کو لے کر آپ تحریک نہیں کریں گے، آپ کی تحریک کا مقصد کچھ اور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کا ترجمان بننے کی کوشش کرتی ہے. کبھی وہ NRO کی بات ہماری ترجمانی کر رہی ہوتی ہے کہ جی NRO مانگ رہے ہیں، NRO نہیں دیں گے، فلانا کام ہونے جا رہا ہے. یہ اپنا کام کرتے نہیں ہیں اور ہر ایک کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں. اور اس وقت بالکل تحریک چلنے جا رہی ہے. تحریک جو ہے وہ اس مہنگائی کے خلاف بھی ہے، جو ان کی نالائکی اور نااہلی ہے اس کے خلاف بھی ہے، جو ان کی کرپشن ہے اس کے خلاف بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے جو انہوں نے ان کی کرپشن کیا ہے رانا صاحب؟ پھر اپنی مرضی کے پہلے وہ تو اپوزیشن کی کرپشن پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان کی کرپشن کیا ہے؟ دیکھیں، مالم جبا کا کیس، ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری کیس، اس کے ساتھ آپ جہانگیر ترین صاحب کا یوریا سکینڈل جس کے اندر ایک دم پیسے بڑھائے جاتے ہیں ڈالرز، جو ایک دم انسائیڈر ٹریڈنگ کی باتیں. عامر کیانی جو انہوں نے خود یہ کہہ کے فارغ کیا کہ وہ کرپشن کی تھی، اس نے اربوں روپیہ یہ تو اچھی بات ہے ہیلتھ سیکٹر کے اندر حکومت کا کھایا اپنے تھا. وزیر کے بارے میں یہ ماننا کہ اس نے کرپشن کری ہے اس کو ہم ہٹا رہے ہیں، یہ تو بڑا اچھا، یہ تو پازیٹیو چیز ہے نا، اس پہ تو اپریشیٹ کریں آپ حکومت کو. دیکھیں نہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ رپورٹ جنریٹ ہوئی جس میں اس کی کرپشن سامنے آئی اور فارغ کر کے صرف اس کو سائیڈ پہ کر کے کیس کیوں نہیں ہوا؟ یہ پبلک منی ہے، یہ پبلک پیسہ ہے جس کو ضائع کیا گیا، جس کو لوٹا گیا، اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے تھا. اور آج آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ جو میرٹ کی بات کرتے تھے، نئے پاکستان کی بات کرتے تھے، زرتاج گل صاحبہ نے اپنی بہن کو سفارش کر کے نیکٹا کے اندر مطلب کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں.
یہ تو میرٹ کی دھجیاں اڑانے والی حکومت آ چکی ہے. یہ صرف اقربا پروری کر رہی ہے, اپنے خاندان پال رہی ہے, اپنے لوگوں کو نواز رہی ہے, اور پاکستان کی عوام کو انہوں نے چلیں یہ تو ہوگی نا آپ, یہ تو ہو گیا نا آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو. اب ذرا تھوڑا عوام کا بھی بتا دیں. ظاہر ہے آپ لوگ اپنے حلقوں میں جاتے ہوں گے, تحریک کی بات کرتے ہوں گے, آپ کا جو پیغام ہے ظاہر پورا پاکستان عوام جانتی ہے کہ اپوزیشن تحریک چلانے کا ارادہ کر رہی ہے. وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس تحریک میں چلنے کو تیار ہے, جب آپ جاتے ہیں ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے حلقے میں عوام کا؟ ابھی ریسنٹلی انہوں نے رمضان بازار لگائے, ہاں جی, 1 پاؤ لیمو لینے کے لیے لائنیں لگیں, 1 کلو چینی لینے کے لیے لائن لگی, اور اس سے زیادہ دینی نہیں ہے. اور اس کے اوپر لوگوں کا ریئیکشن یہ ہے, یقین مانے عوام ہمیں مجبور کر رہی ہے باہر نکلنے کو, ورنہ ہمارا ارادہ تھا کہ ان نااہلوں کو تھوڑا سا اور ٹائم دیں تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں وقت نہیں دیا گیا. لیکن 10 مہینے بھی جو ان کو دیے گئے وہ کرمنل نیگلیجنس ہے. ان لوگوں نے اس ملک کے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا. یہ دیکھ لیں عوام آپ کے ساتھ ریڈی ہے. نواز شریف صاحب جب اسلام آباد سے لاہور آئے تھے, ہم نے دیکھ لیا تھا ان کے ساتھ عوام کتنا نکلی تھی, یہ بھی ہمیں اللہ کے فضل سے ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا, اور اس سے بڑا سمندر نکلے گا. اچھا, اس سے بڑا سمندر نکلے گا. گرفتار کیا گیا, روکا گیا, اندر کیا گیا, پھر بھی لوگ نکلے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب آپ لوگوں نے حکومت چھوڑی تب دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں, جب ڈار صاحب بجٹ پیش کرتے تھے تو عوام کے لیے خوشحالی ہوتی تھی. آپ آج مائک پکڑے نا اور نکلے اسی پاکستان کی گلیوں اور چوراہوں میں, اور لوگوں سے پوچھ لیں کہ اس وقت کتنا سکون تھا. ہر یہاں پر کام کرنے والا مزدور روز کی دہاڑی لے کر آتا تھا, خوشحالی تھی, سکون ہوتا تو آج آپ لوگ مرکز میں بیٹھے ہوتے. کر رہا تھا. آج آپ لوگ مرکز میں بیٹھے ہوتے, پنجاب میں حکومت کر کے بیٹھے ہوتے اگر لوگوں کو اتنا سکون ہوتا. رانا صاحب, آج یہ سلیکٹڈ حکومت جو ہے یہ جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھی ہے. اب اگر آپ نے یہ بات کیا تو میرا جواب اب سن لیجئے گا. 10 حلقے کھلے, ری کاؤنٹنگ ہوئی, وہ 10 کے 10 حلقوں کا رزلٹ چینج ہوا. 56 حلقے اور ایسے تھے جہاں پر 5% سے کم کا مارجن ہے یا 10,000 سے کم کا مارجن ہے, اور الیکشن جو رولز ہیں اس کے مطابق یہاں پر آٹومیٹک ری کاؤنٹنگ ہونی تھی. ثاقب نثار نے جو روکا وہاں پر سپریم کورٹ میں خواجہ سعد رفیق کے کیس میں اور باقیوں میں جہاں پر ری کاؤنٹنگ روکی گئی, یہ 56 حلقے بھی آج کھل جائیں تو ان کی حکومت نہیں رہتی. وہ 31 حلقے جہاں پر ہمیں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرنے دیا گیا, آخری دن زبردستی ٹکٹ واپس کرا کے ہم ہر حلقہ کھولنے کو تیار ہیں, یہ آفر انہوں نے کی تھی اپوزیشن کو. وہ انتہائی جھوٹا انسان ہے. اس نے اپنا ہی حلقہ جو سعد رفیق صاحب نے ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن تھی وہ حلقہ آج تک نہیں کھلا. کراچی میں فیصل واڈے کا حلقہ جہاں پر شہباز شریف کو صرف 300 ووٹوں سے ہرایا گیا وہ حلقہ آج تک نہیں کھلا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یا ہم نے اس طرح کی 56 اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں. یہ کسی کو بھی ٹیسٹ کیس بنائے, 6 حلقے کھول کے دکھائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ رانا مشہود. عبداللہ یوسف فارمر چیئرمین FBR ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ یوسف صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے ہر بار ہی دیکھا ہے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ہر چیز جو ہے نا وہ مہنگی ہو جاتی ہے. معیشت پر اس کے کس قسم کے جو ہے نا وہ اثرات پڑتے ہیں, ایک عام آدمی اور کتنے % ہماری جو عوام ہے اور غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے جہاں تک پیٹرولیم کا ہے نا ایشو, وہ یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بلک جو ہے زیادہ تر وہ کرنا پڑتا ہے امپورٹ, کیونکہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو ہم خود بنا نہیں رہے اس کو یہاں پہ اتنا جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے. اچھا, تو اب جب ہمیں کوئی بھی چیز باہر سے منگانی ہے, ہم نے خریدنی ہے, اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں سے وہ کتنے کی آئے گی یا آ رہی ہے, تو اس کے مطابق پھر آپ آگے چلو گے نا. لیکن ہمیں تو عالمی منڈی کی قیمتوں کے مطابق ملتا ہے نا تیل, تو ہر بار تو عالمی منڈی میں نہیں بڑھتی نا. ابھی جو بڑھایا ہے تو ابھی تو باہر نہیں بڑھی نا. عالمی منڈی میں
عالمی منڈی کے مطابق آپ کو تیل ملتا ہے اور عالمی منڈی میں ہی انکریز آتی ہے تو پھر آپ کو وہی چیز جو ہے آگے پاس آن کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ سستی آ رہی ہے تو وہ آگے اس کو انکریز تو نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کیا جا رہا ہے. یہ تو اب آپ کے اوپر نہیں ہے, یہ آپ کا کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل پرائس ہے اور انٹرنیشنل پرائس انفارچونیٹلی پہلے ایک زمانے میں وہ $150 تک گئی تھی, پھر وہ نیچے آئی اور پھر اس کے بعد اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر سے وہ آگے چلنا شروع ہوئی ہے, اوپر جانا شروع ہوئی ہے. تو اب اس لیے آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ حکومت کے بس میں نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ بالکل ناگزیر ہوتا ہے جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں. ناگزیر ہو چکا تھا یہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے, آپ مجھے بتائیں نا, آپ بازار سے جا کے کوئی بھی چیز اگر خریدیں گی تو وہ جو بھی آپ پرائس اس کی ہوگی اسی کے حساب سے خریدو گے نا, کہ آپ کہو گے نہیں بھائی میں نے تو بس صرف تمہیں اتنے پیسے دینے. یہ تو پریکٹیکل بات نہیں ہے نا. دس از واٹ از دی ایکچوئل پوزیشن. اور انٹرنیشنل پرائس ہے, آپ چیز خرید رہے ہو دنیا سے اور اس کے مطابق آپ کو پیمنٹ کرنی ہے, واٹ ایور از دا پرائس. صحیح. تو اب تو یوسف صاحب اب بجٹ بھی آنے والا ہے, کہا جا رہا ہے 500 ارب کے ٹیکس بھی مزید عوام پر لگنے ہیں. تو یہ عوام کتنا یہ پریشر ڈلے گا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو ہونا کہ سال میں ایک بجٹ آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں ہر مہینے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, ہر 3 مہینے بعد ایک بجٹ آ رہا ہے, پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی چیز کی قیمت کم بھی ہوئی ہو. تو پھر ایسے میں بجٹ کی امپورٹنس کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیں, آپ جہاں تک بجٹ کی بات ہے نا, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایکچولی انفارچونیٹلی ہماری جو پوزیشن چل رہی ہے ہسٹوریکلی وہ یہ ہے کہ ہمارا ہے فسکل ڈیفیسٹ, جس میں کہ آپ کے جو اخراجات ہیں نا دے آر فار مور دین یور ایکچوئل ریونیو. اب آپ نے جو بیسیکلی کرنا ہے, بیسیکلی ایفرٹ جو ریکوائرڈ ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے ریونیوز کے انکریز جو ہے وہ کیسے کرنی ہے اور کتنی کر سکتے ہیں. اب اس میں جو بنیادی میں جو سمجھتا ہوں جو ایک ہمیں بڑا مسئلہ ہے نا وہ ہے کیش اکانومی, نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی, جس کی وجہ سے پیپل آر ایبل ٹو ایویڈ اینڈ اوائڈ ٹیکسز. اب جو آپ کو ہر حالت میں آگے چلنے کے لیے کرنا ہوگا, جو کہ دنیا کا ایک رول ماڈل آلریڈی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چل رہا ہے, وہ ہے سسٹمیٹائزیشن تھرو آٹومیشن. آپ کا CNIC نمبر از یور سول آئیڈینٹیفائر. اس کی بیسس پہ آپ کی جتنی تھرڈ پارٹی سورسز ہیں نا اکنامک ایکٹیویٹیز کی, وہاں سے آپ کو انفارمیشن لینی ہے اور بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن. تو آپ کا مطلب ہے جو حکومت نے ابھی ایمنیسٹی اسکیم ریسنٹلی انٹروڈیوس کروائی ہے, جس میں جو نان ڈاکومنٹڈ پراپرٹیز ہیں, آپ کے بزنس ہیں, وہ ڈاکومنٹیشن میں آ جاتے ہیں, تو اس سے پازیٹیو ہو سکتی ہے ہماری معیشت؟ دیکھیں, یہ جو ایمنیسٹی والی بات ہے نا یہ بھی ہماری ہسٹوریکلی چلی آ رہی ہے, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, ایک اس کا بینیفٹ بھی آئے گا اور آتا ہے کہ جو بھی کچھ لوگ ہوں گے وہ آگے آئیں گے, کچھ اس کی پیمنٹ جو بنے گی وہ پیمنٹ بھی کریں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کرنا ہے نا ہر حالت میں, وہ آپ نے آگے چلنے کے لیے اپنی ٹیکس پیئر بیس کو سبسٹینشلی انہانس کرنا ہے, اور وہ آپ انہانس کر پاؤ گے ونس یو ہیو دا ٹوٹل ڈیٹا جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے, اور اس کی بیسس پہ پھر آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے ٹو دوز پوٹینشیل ٹیکس پیئرز, اور پھر وہ آپ کے پاس ان کو آنا ہی ہوگا. سر, ایک جو تکلیف سے صورتحال ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں, جیسے وہی بات آپ والی, ریونیو ہے نہیں, آمدنی ہماری کم ہے, قرضوں پہ قرضے ہم نے لینے ہیں, اور پھر ان قرضوں کا سود اتارنے کے لیے بھی قرضے لینے ہیں. جب ایک ہماری معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ قرضوں اور سود کی مد میں چلا جائے گا, تو پھر ہم جیسے عام لوگ سوچتے ہیں کہ پھر ایک عام آدمی کی صحت کے لیے لگانے کے لیے کیا بچے گا, تعلیم کے لیے کیا بچے گا, ترقیاتی جو اور ہمارے شعبے ان کے لیے بچے گا کیا, پھر ایک عام بندے کے لیے کیا بچے گا جب سب کچھ چلا جائے گا سود میں, قرضوں میں؟ دیکھیں, اسی لیے تو یہ بہت کرٹیکل چیز ہے کہ آپ نے ہر حالت پہ اپنا جو ریونیو کے سورسز ہیں, جو پوٹینشیل ریونیو سورسز ہیں,
ان کو آپ نے فوکس کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ آج اگر دیکھیں نا آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ہے ٹیکس گیپ، اور ٹیکس گیپ اس وقت ہے ہمارا 80%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 100 روپیہ کلیکٹ کر رہے ہیں نا تو 80 روپیز ہم کلیکٹ نہیں کر پا رہے۔ بالکل۔ تو اگر ابھی ہم نے 4 ٹریلین اور سم تھنگ کلیکٹ کیا ہے نا تو اس کا مطلب ہے 3.2 ٹریلین آپ ایکچولی کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہو۔ ناؤ مائی پوائنٹ از کہ اگر آپ واقعی اپنا باقی لوگوں کو جس طرح سے آٹومیشن کے تھرو ریچ آؤٹ کرتے ہو تو پھر آپ کے جو ٹیکس ریونیوز میں یہ اضافہ آنا چاہیے، اور یہ اگر اضافہ آپ کے پاس آ جاتا ہے مور دین 3 ٹریلین تو پھر ابھی آپ کا جو وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے نا بیلنس ہو سکتا ہے، اس میں یہ اس کو ختم کر سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی ایک ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، میں اور ایک سمجھتا بہت ہوں بڑا کہ چیلنج بھی ہے کرنٹ سچویشن میں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کا۔ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیرستان میں سیکیورٹی اداروں کے خلاف بڑھتی ہوئی شدت پسندی کی کارروائیوں کے پیچھے کون لوگ ہیں، پھر اس کا حل کیا ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، اس سے بڑی بدقسمتی اس ملک کی اور کیا ہوگی کہ یہاں ہمارے اندر ہی ایسے عناصر موجود ہیں جو اپنی ذاتی جو مفادات ہیں ان کو ملکی اور قومی مفادات پر پریورٹائز کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ملکی امن اور حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں انہیں غیروں کے ایجنڈے پر چلتے ہوئے بلا جواز نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ ان پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں جہاں سے 5 سال پہلے طالبان کا راج تھا، دہشت تھی، بدامنی تھی، حکومت کی کوئی ریٹ نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی، لوگ عدم تحفظ کا شکار تھے، تب ریاست نے ایسے حالات میں کمانڈ اپنے ہاتھوں میں لی اور قبائلی علاقوں میں سے دہشت گردوں کا صفایا کیا اور پھر وہاں پر اپنی ریٹ کو قائم کیا۔ آج جب ریاستی اداروں کی پالیسیوں، محنت اور قربانیوں سے جنوبی اور شمالی وزیرستان میں امن قائم ہو چکا ہے تو ملک دشمن عناصر پھر سے اس امن پسندی کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر ہونے والے حملے نے ان تمام عناصر کو بے نقاب کر دیا، جبکہ وزیر مملکت علی محمد خان نے پارلیمنٹ میں 2 ٹوک موقف اختیار کیا کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں پر حملہ کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اپوزیشن اس حساس معاملے پر بھی سیاست کر رہی ہے، اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، یہ موقف اپنا رہی ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے مخالفت پر عوام کو اکسانے والے محسن داوڑ اور علی وزیر کے پروٹیکشن آرڈرز جاری کیے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن حکومت مخالفت میں اتنی آگے اپوزیشن نکل چکی ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ انجانے میں ملک دشمن ایجنڈے کو اس سے فروغ ملے گا، جبکہ ISPR کے مطابق آج بھی شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی پیٹرولنگ گاڑی کو فائرنگ اور بم حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک سپاہی شہید ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز گاڑی پر حملہ شمالی وزیرستان کے علاقے میں کیا گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران علاقے میں دہشت گردوں کی کارروائیاں جو ہیں ان میں 1 اہلکار شہید اور 31 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ان دہشت گردی کی کارروائیوں کے جو تانے مانے ہیں یہ 26 مئی کو خرکمر چیک پوسٹ پر جو حملہ ہوا اس سے ملتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے خلاف بڑھتی ہوئی ایسی کارروائیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس انتہائی اہم اور سنگین معاملے کو سیاست کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہیں اپوزیشن انجانے میں اس معاملے پر اپوزیشن کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس سے جو دشمن ملک کا جو ایجنڈا ہے اس کو تو فروغ بڑھاوا نہیں مل رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اہم سوال یہ ہے کہ اس سارے معاملے کا سلوشن کیا ہے، اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ یہ بتائیے گا رحیم اللہ صاحب، ایک پوری اپوزیشن کی ایک آواز جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے کہ محسن داوڑ اور علی وزیر کے جو ہے نا وہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائے، ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ کا جو ایک قانون ہے اس کے مطابق بات کر رہی ہے اپوزیشن، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے مہینے DG ISPR کی پریس بریفنگ جب ہوئی تھی اور جو PTM سے متعلق انکشافات کیے گئے تھے
اس کے بعد سے ان کی کارروائیوں میں بھی پھر ہمیں اضافہ دیکھنے میں آیا. ایک طرف اپوزیشن کھڑی ہے جو ان کے حق میں بات کر رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے جو ریاستی سیکیورٹی ادارے ان پر حملے ہو رہے ہیں. اس کا درمیانہ اس کا حل ہے کیا؟ اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کو؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان میں ہر بات میں سیاست ہوتی ہے، تو یہ حزب اختلاف کی جماعتیں جو ہیں ظاہر ہے وہ حکومت کی مخالفت ہی کریں گی، چاہے وہ سیکیورٹی کے معاملات ہوں، اور وہ حکومت کو وہ چاہیں گے کہ اس کو نیچا دکھائیں، اور حکومت کی جو بھی پالیسی ہے، حکومت تو فوج کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن حزب اختلاف کے جو رویہ ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ دو جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، علی وزیر اور محسن دیوڑ، ان کو اسمبلی کے جو رولز ہیں اس کے مطابق ان کا پروٹیکشن آرڈر جاری کیا جائے. پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن اب حالات اس طرح کے ہیں کہ ان کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں وہ بڑے سیریس الزامات ہیں، اور یہ ابھی ریمانڈ پہ ہیں 8 دن کے لیے. اینٹی ٹیررزم کوڈ بنو نے ان کو 8 دن کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا ہے. تو وہ ریمانڈ کی مدت پوری ہوگی، اس کے بعد شاید اس بات کے اوپر بھی غور کیا جائے گا کہ ان کو اسمبلی میں پیش کیا جائے یا نہ کیا جائے. اور وزیرستان کی جو ایک حالت ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں بھی، ایک عرصے کے بعد وہاں پر رحیم اللہ صاحب ایک امن آیا ہے، لوگ سکون کی زندگی وہاں پر گزارے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی ملک دشمن ایجنڈے کا ایک حصہ ہے کہ وہاں پر پھر سے انسرجنسی جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس کو قائم کیا جائے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں جو ملیٹنٹس تھے، خاص طور پہ جو لوکل طالبان تھے جن کے کمانڈر حافظ گل بہادر، تو ان کے خلاف کارروائی ہوئی. ضرب عضب ایک بڑا فوجی آپریشن تھا جو کہ جون 2014 میں شروع ہوا، اور یہ لوگ پھر افغانستان فرار ہو گئے تھے اور وہاں سے یہ کارروائیاں کر رہے تھے. تو یہ جو ان کا علاقہ ہے دتا خیل وغیرہ، یہ بویا، یہ جو مدہ خیل وزیر ٹرائب ہے، یہ اس کے رکن ہیں. تو ان کا تو ظاہر آج بھی حملہ ہوا ہے، پہلے بھی، یعنی ان کے علاقے میں یہ جو ٹوچی ویلی ہے شمالی وزیرستان میں، یہاں پہ کافی حملے ہو رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے. اور اس لیے بھی کہ پاکستانی فوج ایک تو وہاں فینسنگ کر رہی ہے، باڑ لگا رہی ہے، اور بالکل یہ جو پورا علاقہ ہے غلام خان سے لے کے لواڑہ منڈی تک، وہاں پہ فینسنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جہاں جہاں پہ ان کے ٹھکانے تھے وہاں پر فوج پہلی بار پہنچ رہی ہے، یہ لواڑہ منڈی اور پھر گرویک وغیرہ. تو ظاہر ہے جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کے مراکز جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو وہ تو ظاہر ہے اس طرح کے حملے کریں گے. تو رحیم اللہ صاحب بڑا سینسٹیو ایشو ہے یہ. آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کو اس پر اس طریقے سے ظاہر ہے سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس معاملے کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے؟ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، آپ کے سیکیورٹی اداروں کے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کو یہاں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سیاست کو بھول کر اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. ضرب عضب کی اور جو باقی فوجی کارروائیاں ہوئیں اس کی ساری سیاسی جماعتوں نے حمایت کی تھی. اور پھر نیشنل ایکشن پلان جو جنوری 2015 میں آیا تھا آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے بعد، تو اس کی بھی سب نے حمایت کی تھی. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا، یہ تنقید بھی ہو رہی تھی حکومت کے اوپر، پچھلی حکومت اور یہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے، کہ انہوں نے پوری طرح نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. تو میرے خیال میں یہ تو اس بار پھر اپوزیشن بٹی ہوئی کیوں ہے؟ اس بار پھر جو سیاستدان ہے وہ ایک پیج پر کیوں نہیں ہے رحیم اللہ صاحب؟ دیکھیں، میرے خیال میں ایک تو چاہیے کہ فوج جو ہے اور حکومت وہ مل کر اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیں اور ان کو یہ سارے حالات کے بارے میں معلومات دیں، ان کی بریفنگ کریں اور ان کا تعاون حاصل کریں. شاید ان کے پاس معلومات کی کمی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور پی ٹی ایم کے حوالے سے جو فوج کا رویہ ہے، تو اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ فوج ایک بات کر رہی ہے اور سیاسی جماعتیں دوسری بات کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر بھی چاہیے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے. اور اگر واقعی یہ فوج جو کہہ رہی ہے کہ اتنا سنگین معاملہ ہے،
تو میرے خیال میں ان کا تعاون حاصل کرنا چاہیے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین پروگرام کا وقت ہے. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.